السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسنین. ناظرین, آج سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مخصوص نشستوں سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ستور. ان سے چل کر کیس کی تفصیلات لیتے ہیں. بہت شکریہ ستور جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیں کہ آج ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہوا, اس کے علاوہ اور کیا کیا نکات ہیں فیصلے کے انٹرم ریلیف کے؟ دیکھیں, انٹرم ریلیف یہ ہے کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر جو اپنے حصے سے زیادہ جو نشستیں ملی ہوئی ہیں حکمران اتحاد کی جماعتوں کو, جو ان کے تناسب سے زیادہ بنتی ہیں, وہ فوری طور پہ انہوں نے ان کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس حد تک انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے جس کے بعد اب حکمران اتحاد کے پاس جو نشستیں ہیں وہ 23 نشستیں کم از کم ہو گئی ہیں. تو حکمران اتحاد کی ابھی جو 2/3 میجارٹی بن رہی تھی وہ بنیادی طور پر اب سمپل میجارٹی میں کنورٹ ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے, بڑا بلو ہے یہ جی حکمران اتحاد کے لیے, کیونکہ وہ مختلف قسم کے اب پیکج جوڈیشل ریفارمز کے لانا چاہ رہے تھے جو انہوں نے لاسٹ ٹائم پچ بھی کیا تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اس میں, اور اب حکمران اتحاد اس چیز کو نہیں ڈینائی کر رہا تھا بلکہ طریقے سے کنفرم کر رہے تھے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں ان کی مدت میں, یعنی کہ ان کی عہدے کو ٹینیور بیسڈ عہدہ بنانا چاہتے ہیں 3 سال کا, یا ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا کر 68 سال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹروورشل پلان تھا جس کے اوپر نہ صرف عدلیہ میں ایک ریزنمنٹ تھی بلکہ باہر بھی تمام لوگ اس کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے تھے, اور اس کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گزشتہ فیصلوں سے جوڑ کر ان کے عہدے کو بھی متنازع کیا جا رہا تھا. اور یہ تمام کا تمام جو حکمران اتحاد کا جو ایک پلان تھا, اب وقتی طور پہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. نہیں تو جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ, وہ متنازع نہیں ہو جائیں گے کیونکہ وہ سن رہے ہیں ان کا مفادات کا ٹکراؤ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کیس سے؟ دیکھیں, وہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملے تب بھی چیف جسٹس بنتے ہیں, لیکن کم عرصے وہ نہیں, پھر بھی اگر 3 سال کا ہوتا تو پھر وہ بھی تو 3 سال کے لیے بنیں گے نا. اچھا, وہ تو پھر کیونکہ وہ تو پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں ٹینیور بیس کی بات کر رہے ہیں. یس ٹھیک ہے, ایون کہ 68 سال بھی ہو جائے گی تو وہ 3 سال کے لیے بنیں گے. ٹھیک ہے, لیکن لینگویج ری ڈٹرمن کرے گی نا. اگر تو ثوابدید ہے جس طرح سے چیف آف آرمی اسٹاف کے ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, تو اگر ثوابدید کا معاملہ ہے تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو جسٹس منصور علی شاہ کی مدت کم بھی ہو سکتی ہے. وہی ٹرکی ہے, لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پہ جو ایک پورا ایک کھیلی جا رہی ہے کھیل, جو ابھی جو آپ کہہ لیں کہ جو شطرنج کی جو بساط بچھی ہوئی ہے اس پہ وقتی طور پہ حکومت کے جو تھا آپ کہہ لیں بادشاہ, اس کو آج اس 3 رکنی بینچ نے چیک میٹ دیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 3 جون کو اس چیک میٹ کے ساتھ کیا کرتا ہے حکمران اتحاد. اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں ججز بھی بڑا جو ہے تو سوچ سمجھ کے اپنے اپنے پتے کھیل رہے ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے تو لارجر بینچ کو چلا گیا ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ 3 جون کو اگر آپ درخواست کریں گے لارجر بینچ کی تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. اچھا, یعنی کہ ابھی لارجر بینچ کو لارجر بینچ نہیں, ابھی انہوں نے کہا کہ لیو گرانٹ تو 2 ممبر بینچ بھی کر سکتا تھا. تو وہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ بات بہت ہی انفیئر لگ رہی ہے. جس منصور علی شاہ نے کہا کہ جو ایسے ممبران ہیں جو تناسب کے حساب سے نہیں بنتے تھے ان جماعتوں کے طرف سے ریزرو سیٹوں پر, وہ اگر اسمبلی میں لیجسلیشن اور دیگر امور میں ووٹ کر رہے ہوں گے تو یہ بہت انفیئر ہوگا, اور یہ عوام کے مینڈیٹ اور جمہوریت اور پارلیمان میں نمائندگی کے اصول کے خلاف ہوگا. یہاں تک بھی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ کیسے عوام کی نمائندگی کے حق کو ایک پروسیجر کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کی نفی کر سکتے ہیں. اور اگر معاملہ لارجر بینچ کو جاتا ہے تو پھر جسٹس منیب اختر جو 3 رکنی کمیٹی کے ممبر ہیں ان کا کردار بڑا اہم ہوگا. اچھا, یہ بتائیں کہ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے کیا اہم ریمارکس دیے؟ دیکھیں, جسٹس اطہر من اللہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک طرف نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی جماعت ہے, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پارلیمانی جماعت کا جو حق بنتا ہے وہ ہم اس کو نہیں دیں گے. تو یہ تو اب تضاد ہے آپ کے اس عمل میں. اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ نے بار بار یہ اصرار کیا, انہوں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ جو نشستیں اگر یہ آزاد اراکین رہتے, یہ سنی اتحاد کونسل جوائن نہ کرتے, تو جو نشستیں تناسب کے حساب سے نہیں بنتی تھیں اس حکمران اتحاد کی 6 جماعتوں کی, تو کیا وہ خالی ہی رہتی یا الیکشن کمیشن
ان جماعتوں میں ہی بانٹ سکتا تھا. اور یہاں پر تو فیکٹس اس سے بھی مختلف ہیں کہ یہاں پر تو ان آزاد اراکین نے ایک جماعت جوائن کر لی, تو الیکشن کمیشن کیسے ان کی نفی کر سکتا تھا. اسی طرح جسٹس محمد علی مظہر نے بھی ایک بڑا سوال ریلیونٹ کیا. انہوں نے کہا آپ ایک چیز بتائیے کہ الیکشن کمیشن جو سیٹیں الاٹ کرے گا, جو ایکسٹرا سیٹیں ہیں تناسب سے ہٹ کے, تو اس کو کسی نہ کسی قانون کی بیکنگ ہوگی. تو وہ کون سے قانون کے تحت انہوں نے کیا ہے, یا انہوں نے اس کو سو موٹو لے کر یہ کر دیا ہے؟ اور اسی بات کی تشریح بھی, اسی نقطے کی تشریح بھی ہوگی. لیکن یہ بات بھی تو ہے نا کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کا کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ الیکشن میں جیتا نہیں ہے, بلکہ جو ان کے چیئرمین تھے وہ بھی آزاد حیثیت سے لڑ رہے تھے. یہ نقطہ بالکل اٹھایا الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر صاحب نے, لیکن اس پر ہی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا لیکن یہ پہلا فرسٹ امپریشن کا کیس ہے, تو آرٹیکل 51 کی تشریح ہونی چاہیے. صحیح. اور یہی نقطہ اٹارنی جنرل منصور عثمان نواب نے بھی اٹھایا. تو اب یہ عدالت ڈٹرمن کرے گی کہ کیا سنی اتحاد کونسل جس کا کوئی اپنا رکن نہیں جیتا تھا اور بعد میں تمام اراکین شامل ہوئے, وہ جسے کہتے ہیں بنتی ہیں اس کی نشستیں کہ نہیں. اور جو منصور علی شاہ صاحب جو جسٹس ہیں, جو سینئر پیونی جج ہیں سپریم کورٹ کے اور اس بینچ کی نمائندگی ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے ایک بڑا انہوں نے کہا, انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا کہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت اس کو ملینز آف لوگوں نے ووٹ کیا, ٹھیک ہے, اس کے نمائندوں کا ریزرو سیٹیں حق نہیں بنتی کہ ٹرو ریفلیکشن ہو عوام کے مینڈیٹ کی, لیکن جو دوسری 6 جماعتیں ہیں جن کو وہ ووٹ نہیں ملے ہوئے ان کو وہ نشستیں مل جائیں گی. تو یہ بڑا انہوں نے ایک سوالات, اگر اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کی بات کی جائے تو پھر اگر سنی اتحاد کونسل کا تو باقی جماعتوں کا بھی ہے, باقی جماعتوں کا ہے, لیکن باقی جماعتوں کا وہی پورشن بنے گا جتنی سیٹیں انہوں نے جیتی ہوئی ہیں. اگر وہ جو انہوں نے بتایا بھی کہ کے پی اسمبلی میں جیسے JJF 4 نشستیں جیتی ہوئی ہیں ان کو 6 ریزرو سیٹیں دے دی ہیں, PMLN 5 نشستیں جیتی ہوئی ہیں ان کو 8 ریزرو سیٹیں دے دی ہیں. لائک مطلب دس از اے جوک کہ میری سیٹیں 4 ہیں, مجھے ریزرو 10 مل گئی ہیں. صحیح. یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب دس از سم تھنگ ریڈیکولس. یہ تو لٹرلی آئین کی موکری ہے کہ آپ کہیں کہ یار مطلب آئین اتنا مطلب وہ بیوقوف تھے بنانے والے کہ آپ اس سے اس طرح کھیل کے تو آپ وہ جو حسنات ملک کہتے تھے کہ مال غنیمت میں آپ سیٹیں جیت لیں, لوٹ کے لے جائیں, کیونکہ وہ جو سبھی تھا اس کو ہم نے الیکشن سمبل سے محروم کر دیا تھا, تب ہم اس کی جو سیٹیں بنتی ہیں وہ بھی لوٹ کے اسد علی طور لے جائے. دس از سم تھنگ ریئلی امبیرسنگ. بہت شکریہ اسد طور صاحب. تو ناظرین, اب اس معاملے پر یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے اور لارجر بینچ کے پاس ہی جانا چاہیے اور جائے گا بھی, لیکن آج کے انٹرم ریلیف سے یہ ہوا ہے کہ اسمبلی کی کارروائی جو ہے تو وہ رک گئی ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.